ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام اپنے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ان کو نہیں معلوم کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ چلتے رہتے ہیں اور بیچ بیچ میں ان کو ایسے پڑاؤ ملتے ہیں جہاں ایک ایسے پڑاؤ پر پہنچتے ہیں جب اس مقام کا نام ہوتا ہے سالبیہ۔ تو ان کو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ چیزیں جیسے ہانی بن عروہ کی شہادت کی بات تھی، یہ بھی واقعہ تو وہ سب میں نے اس کو حذف کر دیا تھا۔ تو بہرحال جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور اپنے رفقا سے، اپنے اہل و عیال سے گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھ یہ چیز نکل کے آتی ہے کہ جب یہ چیز ہے اور ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے تو آگے بڑھنے سے کیا فائدہ۔ تب حضرت مسلم بن عقیل کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھائی بندو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہمیں تو اب بدلہ لینا ہے اپنے بھائی کا۔ اب یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو آگے بڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سفر جاری رہتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا۔ قافلہ یہاں سے آگے چلتا ہے اور آپ جس گاؤں، جس دیہات، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جاتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اب ہم لوگ جائیں گے اور پھر کوفہ پر حملہ ہوگا اور پھر ہماری حکومت ہوگی۔ لوگوں کی اپنی سوچ تھی، سارے لوگوں کو ساری باتیں نہیں معلوم تھی۔ بہرحال لوگ ساتھ، وہ جو شعر نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن لوگ اب خوب زیادہ ہونے لگے اور یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آخر میں چونکہ بیچ میں بہت سے پڑاؤ ہیں، بہت سے معاملات ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ منع بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ میں بھی ہو جاتے ہیں، جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ میں اس بالکل تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہاں تک کہ آخر میں وہ سرزمین، وہ زمین کا وہ خطہ صحرا کا جس کو کرب و بلا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ساتھ ساتھ ایک صاحب اور آپ کے چل رہے ہیں، وہ یزید کی فوج کا ایک دستہ ہے، 1000 فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے حر۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے تاکہ آپ کو نہ جانے دے، نہ نکلنے دے، فرار بھی نہ ہونے دے، اور ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن بھی بدل رہا ہے، وہ کچھ سوچ بھی رہا ہے، وہ آپ سے متاثر بھی ہے، آپ کا ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے۔ بہرحال وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ میں ہی آتا ہے اور پھر وہ حضرت حر کے طور پر شہادت کا جام پیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہرحال غرض ہے کہ آپ چلتے چلتے اسی میدان میں، اسی جگہ پر جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، 2 محرم 61 ہجری بروز جمعرات آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں کے جو کیفیت اور اس کی دشت و بیاباں اور ایک مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے غور کا مقام ہے۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مقام کرب و بلا ہے۔ اچھا، تو یہی تو وہ جگہ ہے جو ہمارے مال و اسباب اترنے کی جگہ ہے، اور ہمارے اونٹنوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ہمارے آوان و انصار کا مقتل ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھیوں کا اور ہمارے اہل عیال کی قتل گاہ ہے، یہیں پر تو ہم لوگ قتل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کا مقام ہے۔ اور لوگ علم دانش کے جو پیکر بنے ہوئے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو بڑے گہرے بڑے دقیق مطالعے کیے ہوئے ہیں، وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ علامہ الحفیظ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بات آگے بڑھتی ہے اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو عجیب و غریب ہوتا ہے، جیسے خیموں کے لیے جو زمین میں جو میخیں گاڑی جا رہی، تنابیں گاڑی جا رہی، تو زمین سے خون نکل رہا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتی، پوچھتی یہ سب کیا ہے۔ تو
جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ یہی وہ جگہ ہے جو ہمارا مقتل ہے، تو اس درد انگیز کلام کو سن کر آپ کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا، جانے پدر، جب تمہارے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے تو انہوں نے اسی مقام پر رک کر کہا تھا کہ میرا نور نظر لخت جگر حسین انتہائی بے کسی کے عالم میں یہاں شہید کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں صبر ہی کرنا، صبر ہی کرنا، صابروں کے لیے بے حدود بے حساب اجر و ثواب ہے۔ بہرحال اب یہ میدان کربلا، وہاں پر خیمہ زن ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن یعنی کہ 3 محرم الحرام 61 ہجری کو عمرو بن سعد اپنا 4000 لشکر کا دستہ لے کر وہاں پر آتا ہے۔ میں انٹروڈیوس کرا دوں عمرو بن سعد کون ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں یہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جلیل القدر صحابی اور جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، فاتح ایران ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اور اس کے مقدر میں کیا ہے؟ اس کے مقدر میں تذبذب ہے، پش و پیش ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دنیا کبھی دین، کبھی دنیا کبھی دین، اور آخرت میں اس نے دنیا کو چنا، رے کی حکومت۔ ہوتا کیا ہے کہ اب وہ سعد بن ابی وقاص، ظاہر سی بات ہے قرابت داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سعد بن ابی وقاص کے درمیان 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں، بالکل تنہائی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں، جس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے صرف قیاس لگایا جا سکتا ہے۔ تو قیاس یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد عمرو بن سعد نے کیا کیا کہ ایک خط وہاں بھیجا اپنے گورنر کو، ابن زیاد کو، کوفہ میں، کہ بھئی معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوتا دکھ رہا ہے، اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ تیار ہو گئے اس بات کے لیے کہ وہ یزید سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، تو میرے خیال سے یہ خون خرابے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور معاملہ یوں ہی نمٹ جائے گا۔ تو جب ابن زیاد کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اس کو بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی نپٹ جائے تو اچھا ہے، لیکن ہونا تو کچھ اور تھا۔ دربار میں شمر ذل جوشن خبیث بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ارے حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اب یہ وقت ہے کہ آپ امیر المومنین کے نظروں میں اپنا وقار، اپنا قد کو بلند کریں، ارے آپ اس کو گرفتار کریں، ان سے بیعت اللہ نہیں مانتے تو قتل کر دیں، ان کے سروں کو بھیج دیں، ختم بات ہو گئی۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو وہاں بھیجیں اور یہ کریں وہ کریں؟ تو اس پر وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تم صحیح کہتے ہو۔ تو پھر وہ عمرو بن سعد کے پاس یہ پیغام بھیجتا ہے کہ دیکھو بھئی ایسا ہے، میں نے تم کو وہاں مطلب ثالثی کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ کسی قسم کی پنچایت نہ کریں اور کوئی مشورہ نہ دیں، کام کرنا ہے تو کریں، ورنہ میں دوسرا دستہ بھیجتا ہوں۔ اب عمرو بن سعد کے سامنے تو بھئی رے کی حکومت تھی، اسے تو رے کا حاکم بننا تھا، تو وہ ٹھیک ہے کہتا، ٹھیک ہے میں کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمرو بن سعد کو اس کے بڑوں اور اس کے چھوٹوں نے سب نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کرنے جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو دنیا کو دیکھ رہا ہے، دین کو، آخرت کو نہیں دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ اگر تو ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ نہیں سمجھ پایا، اس کے مقدر میں تباہی، بربادی اور ہلاکت تھی، اور اس طرح سے اس نے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حکم آتا ہے کہ بھئی اب ان کے اوپر مزید سختی کرو۔ اب مزید سختی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قطرہ پانی ان لوگوں تک نہ پہنچے جس طرح تقی، ذکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا، سلوک سختی والا۔ اب یہاں پر میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے۔ یہ حضرت مطلب چونکہ بنو امیہ کا معاملہ ہے، یہ بنو ہاشم کا معاملہ ہے، اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا کہ آپ نے قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یا آپ اس میں شامل ہیں یا کیا ہے، دیکھیں کتنی بڑی سازشیں، اور سب اس کا شکار ہو گئے۔ سبائیوں نے یہ ماحول بنا دیا کہ کوفہ کے اندر اور اس طرف شام کی طرف لوگ بیٹھ کر حضرت علی اور ان کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ ایک صاحب، ایک قاصد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت امام حسین کا قاصد جو قادسیہ میں پکڑا گیا تھا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ پائے تھے، اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم اوپر چڑھ کر ان کو حضرت علی کو گالیاں دو، نعوذ باللہ، یہ کہا ابن زیاد نے۔ اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، مدح سرائی کی اور کلمہ پڑھا اور اس طرح سے جو ایک سچے مسلمان کو کرنا چاہیے، تو پھر ان کو بری طرح سے ان کو وہاں پر مار کے، بری طرح سے مار کے، پھر وہاں سے اوپر سے پھینک کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات، تو یہ نفرتیں، نظریاتی اختلافات اور نفرتوں کا معاملہ اتنا پرتشدد ہو گیا تھا کہ اس طرح سے یہ پانی کو بند کیا گیا، یہ سوچ کے، مطلب خود کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کے ساتھ وہ سختی کی جائے جو سختی اور جو ظلم جو ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار تھے؟ نہیں، لیکن سازشوں کا معاملہ اس قدر زبردست تھا، اس قدر وہ کامیابی تھی لوگوں کو اس میں، جو عبداللہ بن سبا نے جو بیج بوئے تھے، اور وہ سازشیں اس وقت بھی مسلمان اس کا شکار تھے، اور آج بھی مسلمان اس کا شکار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، تو میں بات کر رہا تھا کہ پانی بند کر دیا گیا، وہ بیچ میں 500 سپاہی لگا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ وقت ایسے گزرتا رہا، بات چیت ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ پھر وہ دن آ گیا۔ کون سا دن؟ 9 محرم کی وہ شام آ گئی۔ بہت میں نے تفصیل کو چھوڑ دیا ہے۔ 9 محرم کی شام آ گئی، 61 ہجری ہے، جمعرات کا دن ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ سامنے امرسات کے دستے میں ہلچل ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی شخص سے کہا کہ جاؤ اور ان لوگوں سے کہہ دینا کہ مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ مہلت ملی۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا، ان کے اہل و عیال، سارے لوگ پھر ابھی معلوم ہے کل کیا ہونا ہے، کیا منظر ہے، ذرا سا اپنے تصور میں وہ چیزوں کو لے کے آئیے۔ اب میرے بس کا نہیں جو میں واقعہ کربلا کی تفصیل میں جاؤں۔ رات بھر عبادت اور ریاضت میں گزری، وہ سجدے کیسے ہوں گے، کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نمازیں ادا کی گئی ہوں گی، کس طرح سے اللہ کو یاد کیا گیا ہوگا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی گئی ہوں گی۔ بہرحال رات گزر گئی، صبح ہوئی، سورج کی کرنیں، سورج کی تمازت، دنیا جاگی، زمین جاگی، آسمان جاگا، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ آپ لوگوں کو بتایا، بہت سے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، بہت سے ایسے لوگوں کی جو گمراہ ہیں، جن کے عقائد میں کمی ہے، جو گز گز بھر کی زبانیں رکھتے ہیں، جن کی باتوں میں نگیٹیوٹی ہے، منفی جن کے معاملات ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، میں نے ان سب کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر میرا بس نہیں ہے۔ میں میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ صبح سے لے کر تیسرے پہر تک ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی شہید ہوتے رہے، اور آخرکار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد منظر یہ تھا کہ اس شہادت میں چھوٹے سے علی اصغر بھی تھے، حلق پہ تیر لگتا ہے۔ اس شہادت میں نوجوان
حضرت قاسم بھی ہیں. حضرت زین العابدین بخار میں تھے، بستر پہ تھے، کانپتے پیروں سے اٹھے. بابا جان نے منع کیا کہ بیٹا ہے کچھ وجہ، تمہیں زندہ رہنا ہے. اور بہرحال وہ پورا معاملہ. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں کر سکتے تھے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب سیکورٹی کے تحت خیموں کے پیچھے خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوائی تو ایک شخص نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا کہ یہ جو تم نے آگ جلائی ہے تو کیا سوچتے ہو کہ اس سے کیا سب معاملہ بچ جائے گا. تو اس وقت امام علی مقام نے اس کے لیے بد دعا کی. اس شخص کا نام تھا ابن جوزہ. کہ اللہ اس کو اسی آگ میں جلا کے مار دے. آن کی آن میں کچھ ہی دیر کے اندر وہ شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے پیچھے جاتا ہے، اس کا گھوڑا بلکتا ہے اور وہ ایسے لٹک جاتا ہے، زندہ جل کے مر گیا. تو یہ مقام ہے. لیکن اس کے بعد آپ خود کو پیش کر رہے ہیں، بیٹوں کو پیش کر رہے ہیں، بھائیوں کو پیش کر رہے ہیں، سب کو پیش کر دیا. اور زمین و آسمان نے وہ چیز دیکھی جس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. صبر استقلال کے وہ منظر دیکھے، استقامت کے وہ منظر دیکھے، شجاعت کے وہ جوہر دیکھے جو قیامت تو کوئی دکھا نہیں سکتا. اس طرح سے یہ کربلا کا واقعہ اختتام پذیر ہوا. شام ہوئی. شام ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابن سعد نے کیا کیا، عمرو بن سعد نے کہ اپنے جو اس کے جو لوگ قتل ہوئے تھے، مارے گئے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو تمام رفقا تھے، ان کی کسی کی ان لوگوں نے کسی قسم کی نہ تو نماز جنازہ ادا کی، نہ ان کی تدفین کی، بلکہ ان سب کے سروں کو تن سے جدا کیا، ان کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، ان کو برہنہ کر دیا، گھوڑوں کے سموں تلے ان کو رون دیا. جو کچھ بھی کر سکتے تھے سب کچھ کر دیا. اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی. اس کے پیچھے غالباً یہ قیاس ہے کہ وہ جو 12 سے 18 ہزار جو خطوط تھے ان کو جلانے کے لیے یہ کوشش ہوگی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ خطوط یزید کے ہاتھ لگ جائیں اور ان لوگوں کی پول کھل جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آج ہماری فوج میں، کل یہی امام حسین کو بلانے والے بھی تھے. تو غالباً یہ وجہ رہی ہوگی. اور اس کے بعد پھر وہ ان شہزادیوں کو سب کو اور قید کر لیا گیا، بنا کجاوے کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، نیزوں پہ سروں کو اٹھایا گیا، اور پھر یہ قافلہ جو تھا وہ کوفے کی جانب چل پڑا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن سعد جیسا میں بتا رہا تھا کہ اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن حضرت امام اور ان کے رفقا کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جن کی تعداد 72 عام طور سے جو اجتہاد ہے اس معاملے میں 72 تھی. ان میں 20 بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور سب شہیدوں کو بے گورو کفن پڑے رہنے دیا گیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا. 13 سر بنو کندہ کے پاس تھے جس کا سردار قیس بن اشد تھا. 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے، ان کے ساتھ شمر ذل جوشن تھا ان کا سردار. 17 سر تمیم اور 16 سر بنو اسد اور 7 سر بنو مزہج کے پاس تھے. یہ تفصیل جو ہے ابن اسیر نے بیان کی ہے اپنی کتاب میں. تو جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا اور اس نے جو چھڑی سے جو ان کو بدتمیزی کی، جس طرح سے بے حرمتی کی، تو وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا، بدبخت، میں نے ان لبوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے غضبناک نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہارا سر ابھی ابھی قلم کر دیتا. بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے دربار سے وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر ابن زیاد نے یہ تمام قافلہ اور ان سروں کو جو ہے وہ دمشق کے لیے روانہ کر دیا. پھر وہ یزید کے دربار میں بھی ایسے ہی واقعہ ہوتا ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. انہوں نے جب یزید کو دیکھا کہ وہ چھڑی سے دندان مبارک کو ایسے کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اے یزید،
تو اپنی چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دانتوں پر جس جگہ مار رہا ہے، میں نے دیکھا، بارہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو چوما کرتے تھے۔ بے شک یزید روز قیامت تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور ان کے شفیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ قافلہ واپس ہوتا ہے۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور تاریخی خطبہ، کیونکہ آپ کی بات چیت بہت فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی، فصاحت میں آپ طاق تھیں، تو وہ خطبہ اور وہ تمام چیزیں، سب تاریخی چیزیں، جو میں ان سب کو میں اپنے گفتگو میں نہیں لے رہا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واپسی میں یہ قافلہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو واپسی میں پھر کربلا سے ہوتا ہوا واپس آیا۔ اس دن حضرت امام کی شہادت کو 40 روز گزرے تھے، وہاں پر ان لوگوں نے کچھ دیر قیام کیا، وہاں پر رکیں، اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ یہاں پر یہ لوگ واپس آئے۔ یہ لٹا پٹا قافلہ، تصور کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس وقت کیا عالم ہوگا، پورا شہر، پورا اہل بیت اور تمام لوگ کس قدر آہ و بکا، اور وہ ایک بڑا دل دوز اور دہلا دینے والا منظر ہے، اس قدر کلیجے کو پھاڑ دینے والا منظر ہے۔ سب سے پہلے حضرت زین العابدین سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر پہنچتے ہیں، اور پھر جو منظر ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ رو رو کے ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے مدینے میں، آہ و بکا، اس قدر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سب کچھ۔ اور اسی دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے شوہر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا حادثہ ہے، لوگ ملنے آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے کچھ آزاد غلاموں میں سے غلام وہ کہتا ہے کہ حسین کی ضد نے آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی جو ہے وہ مروا دیا، ایسا کچھ کہتا ہے۔ تو وہ کھینچ کے جوتا مارتے ہیں، کہتے ہیں مردود ہے، بدبخت، کیسی باتیں کر رہا ہے تو، کاش کہ میں بھی حسین کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ تو اب یہ بات اس بات کی پوری طرح سے علامت ہے اور نشاندہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ، جو موقف، جو کانسیپٹ تھا، وہ کس قدر پازیٹیو تھا، اور آپ حق اور صداقت کے راستے پر کتنے اونچے درجے پر آپ فائز ہوئے کہ آپ نے اس کے معنی ہی بدل دیے، اور آپ کے رفقا، آپ کے اہل و عیال، آپ کے ملنے والے سارے کے سارے کوئی بھی آپ سے بدظن نہیں تھے۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن وہ یہ تصور کر رہے تھے، یہ گمان کر رہے تھے کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی، قربانی اور اس کی جو منزلیں طے کی اور اس کی جو ڈیفینیشن چینج کر دی، وہ اپنے آپ میں ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ بعد میں یزید کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کے بعد یزید نے جو کیا، جب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر حجاز میں اور خصوصی طور سے مدینہ منورہ میں بغاوت کے معاملات ہو گئے، تو اس قدر اندوہناک، اس قدر بھیانک، اس قدر دردناک، اس قدر شرمناک ایسا واقعہ مدینہ منورہ میں واقع کربلا کے بعد رونما ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ 3 دن تک یزیدی لشکر نے 3 دن تک مدینہ منورہ کے اندر جو کیا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملے گی۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا۔ شامی فوج کو پوری اجازت تھی، قتل عام کرو، لوٹو، ریپ کرو، مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے اندر شراب پی گئی۔ ایک صحابی تھے، بزرگ تھے، مجنون بن کے، ایک جیسے کوئی درویش پاگل صفت کوئی شخص ہوتا ہے، ایسے بن کے وہ 3 دن اسی دوران مسجد میں رکے رہے اور سارے منظر کو دیکھتے رہے، اور ان کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ یہ تو ارے کوئی سڑی پاگل آدمی ہے،
لیکن وہ تھوڑا سا بن گئے تھے اس طرح سے. کچھ تو غم کا عالم تھا، کچھ انہوں نے اپنے آپ کو ویسا بنا لیا تھا. یہ معاملہ ہوا، اس قدر ظلم ہوا کہ بیان کے باہر ہے. میں انشاءاللہ اپنے آخری ایپیسوڈ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں سے، اور پھر مکہ مکرمہ میں جو یزیدی فوج نے کیا اور پھر جس طرح سے یزید مرتا ہے، وہ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا کے اس واقعے کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.